الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ کل تراویح کے آخری 2 رکعات میں سورہ آل عمران کی ابتدا ہوئی تھی، اور آج تراویح کی آخری 2 رکعات میں سورہ آل عمران کی تکمیل ہوئی، یعنی آج الحمدللہ سورہ آل عمران مکمل ہو گئی۔ نام اس سورت کا آل عمران ہے۔ آل کہتے ہیں اولاد کو، خاندان کو، اور عمران ایک شخص کا نام ہے، معنی ہوئے عمران کی اولاد، عمران کا خاندان۔ 2 بڑی شخصیت گزری ہیں عمران نام کی، ایک حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد گرامی جن کا نام عمران ابن یسہر تھا، صاد کے ساتھ عمران ابن یسہر، اور دوسرے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم عمران ابن ماتان ثا کے ساتھ۔ یہ 2 عمران نام کے شخص گزری ہیں۔ مفسرین کرام کے درمیان میں اختلاف ہیں کہ یہاں پر آل عمران سے مراد کون سا عمران ہے، مگر محققین اور مفسرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آل عمران کی آیت نمبر 33 کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آل عمران سے مراد یہاں پر مریم علیہ السلام کے والد مراد ہیں جن کا نام عمران ابن ماتان تھا۔ اس سورت کے ابتدا میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران سے کچھ عیسائی آئے، تقریباً 60 افراد پر یہ وفد مشتمل تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور آنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کریں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ معبود ہیں اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی الہ اور معبود ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث میں یہ عقیدہ شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی معبود ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود ہیں۔ تو اس وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمے اور گفتگو کے لیے ایک بہترین شاعر کو آگے کیا جو شعر کے انداز میں مکالمہ کرنا چاہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے مشہور شاعر حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے بڑھایا اور فرمایا کہ آپ سامنے والے شاعر سے بات کریں۔ حضرت حسان ابن ثابت نے اشعار میں بہترین جواب دیا جس سے عیسائی شاعر لاجواب ہو گیا۔ جب لاجواب ہوا شاعر تو عیسائی وفد نے ایک بہترین خطیب کو آگے کیا جو خطابت میں بڑا ماہر تھا کہ خطابت کے انداز میں مکالمہ کرے اور زیر کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جانب سے حضرت ثابت بن قیس کو جو بہترین خطیب تھے آگے بڑھایا۔ خطابت سے حضرت سیر ابن ثابت نے ایسا لاجواب کیا کہ اس میں بھی عیسائی شکست کھا گئے۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل سے توحید کو ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، صرف وہی الہ ہے، باقی سب اس کے بندے ہیں، خالق وہی ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہیں۔ بہترین دلائل دے کر آپ نے عیسائیوں کے وفد کو شکست دے دیا اور زیر کر دیا۔ تو آل عمران کے شروع میں یہ واقعہ بیان ہوا۔ اس کے بعد آگے چل کر ایک آیت ہے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ ایمان والوں سے کہا گیا، سمجھایا گیا کہ دیکھو جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، جنہیں ہم آسان زبان میں کافر کہتے ہیں، کبھی کافروں کو دوست مت بنانا، ان کے ساتھ قلبی لگاؤ مت رکھنا، جنہیں موالات کہتے ہیں۔ کافر دوستی کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے، ہاں تم ان سے تجارت تو کر سکتے ہو، ماحول سازگار رکھنے کے لیے ان سے اچھا برتاؤ تو کر سکتے ہو، جیسے اس ملک میں ہم کافروں کے ساتھ، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن محبت اور قلبی لگاؤ کافروں کے ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ آپ سے حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اپنے دل میں عداوت رکھتے ہیں، وہ آپ کے دین کو بہتر نہیں سمجھتے ہیں۔ قرآن نے اور آگے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا۔ یہ ایک پیغام ملا۔ اس صورت میں 3 واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی، جن کا نام حنہ بنت فاقوس تھا، ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ حنہ بنت فاقوس نے جو عمران کی اہلیہ تھی، جسے قرآن میں کہا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، جب عمران کی اہلیہ یعنی حنہ بنت فاقوس نے یہ منت مانی، اے اللہ میں لا ولد ہوں، اگر آپ مجھے بیٹا عطا فرمائیں گے تو میں اپنے اس بیٹے کو اللہ کے گھر میں وقف کر دوں گی دین کے لیے، تاکہ میرا بیٹا دین کا داعی بنے، دین کا خادم بنے۔ لیکن اتفاقاً اللہ تعالیٰ نے حنہ بنت فاقوس کو جو اولاد دی وہ مذکر کی شکل میں نہیں دی، بلکہ ایک بچی عطا فرمائی، تو وہ تھوڑا سا نروس ہوئی اور اپنے اندر عجیب سا محسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس الذکر کالانثیٰ، میں نے جو آپ کو بیٹی عطا کی ہے یہ بیٹی بیٹے سے بہتر ہے، اور وہ بیٹی حضرت مریم تھی۔ تو ایک یہ واقعہ بیان ہوا۔ اس کے بعد حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی اس صورت میں نقل کیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت مریم عبادت خانے میں بیٹھی ہیں اور بے موسم پھل ان کے پاس ہیں جو کھا رہی ہیں۔ حضرت زکریا کو بڑا تعجب ہوا کہ بے موسم پھل، پوچھا یہ پھل آپ کو کہاں سے ملا؟ تو فرمایا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آیا۔ تو حضرت زکریا کو بڑا تعجب ہوا کہ بے موسم پھل کیسے آ گیا؟ تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اے اللہ، جیسے آپ بے موسم پھل عطا کر سکتے ہیں، ایسے ہی مجھے اولاد بھی آپ عطا کر سکتے ہیں، آپ مجھے ایک اولاد عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو یحییٰ کی شکل میں ایک بچہ عطا فرمایا۔ اس جگہ پر رک کر ایک بہترین بات عرض کر دوں۔ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ سے خرق عادت یعنی کوئی ناممکن چیز ممکن بن جائے اسے معجزہ کہتے ہیں، اسے معجزہ کہتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، شق القمر، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ آپ نے انگلی سے پانی جاری کر دیا، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اولیاء کرام کے ہاتھ سے اگر کوئی ناممکن ممکن بن جائے اسے کرامت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ اور ایک عام انسان جس کی زندگی میں دین نہ ہو بلکہ وہ بے دین ہو، اس کے ہاتھ سے اگر کوئی ناممکن ممکن بن جائے اسے استدراج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ استدراج۔ تو 3 چیز ہوئی، معجزہ، کرامت، استدراج۔ معجزہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ سے وجود میں آتا ہے، کرامت اولیاء کے ہاتھ سے۔ ولی کے لیے ضروری نہیں کہ کرامت دکھلائے، اگر کوئی ولی کرامت دکھلا دے تو بھی ولی ہیں، اگر کرامت پوری زندگی اس سے صادر نہ ہو تو بھی ولی ہیں۔ اور ایک بے دین عام انسان اگر کوئی ناممکن ممکن بنا دے تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ استدراج کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل دی گئی۔ تو حضرت مریم کے پاس جو بے موسم پھل آ رہے ہیں یہ کرامت تھی۔ تو حضرت زکریا نے دیکھا کہ ایک کرامت ظاہر ہوئی مریم سے، تو یوں نہیں کہا کہ مریم تم تو ولیہ ہو، تم میرا کام بنا سکتی ہو، مجھ کو اولاد دے سکتی ہو۔ یہ مریم کے پاس نہیں گئے، حضرت زکریا فوراً متوجہ ہوئے اللہ کی طرف۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ولی کرامت دکھلا دے تو ولی کے پاس جا کر اپنی مرادیں نہیں مانگیں گے، ولی کے آگے جا کر سر بسجود نہیں ہوں گے، ولی کے پاس جا کر ہم اولاد نہیں مانگیں گے، بلکہ اپنے عقیدے کو درست کریں گے کہ اس ولی کا کوئی خدا ہے جس نے اس کے ہاتھ پر یہ کرامت کا ظہور کیا ہے، لہذا ولی کے خدا کی طرف متوجہ ہو کر وہاں جائیں گے، اپنے عقیدے کو درست کریں گے، اپنی پیشانی کو وہاں ٹیکیں گے، نہ کہ مزارات پر ٹیکیں گے۔ کتنا بڑا عقیدہ درست کرا دیا گیا۔ تو دوسرا واقعہ یہ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا، اور تیسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، آپ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلمہ کن سے پیدا کیا۔ قرآن میں آپ کے لیے کلمت اللہ کا لفظ آیا، قرآن میں آپ کے لیے روح اللہ کا لفظ آیا۔ اس کلمت اللہ اور روح اللہ سے عیسائیوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ یہ گویا کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو بھی سورہ آل عمران میں درست کرایا کہ میرا کوئی شریک نہیں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، میں اولاد سے پاک ہوں۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ناانصافیاں کی، ظلم کیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے اور قتل کرنے کے لیے دوڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس واقعے کو بھی بیان کیا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے عیسیٰ میں آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لوں گا، اور اللہ نے اٹھا لیا اور فرمایا میں قرب قیامت آپ کو دوبارہ زمین پر بھیجوں گا۔ اللہ تعالیٰ بھیجنے والے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں۔ آخر زمانے میں دجال کی قتل کے لیے آپ کو اتارا جائے گا اور آپ دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرایا جائے گا۔ ایک بندہ بھی اللہ کو نہیں ماننے والا نہیں ہوگا، سارے اللہ کے ماننے والے انسان ہوں گے اور پوری دنیا پر اسلام کا علم بلند ہوگا۔ یہ واقعہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد چوتھا پارہ جب شروع ہوا تو فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین۔
کہ دیکھو ہم نے روئے زمین پر انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے ایک گھر بنایا ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اس گھر کو تعمیر کیا تھا، اور اس گھر کے لیے جو آپ نے پتھر استعمال کیا اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے ذریعے سے جو پانی وجود میں آیا اسے مائے زمزم کہتے ہیں۔ اور بیت اللہ کے جو گرد، بیت اللہ کے پاس قریب میں جو کچھ مقام خالی ہیں جو اینٹوں سے گھیرا گیا ہے اسے حتیم کہتے ہیں، وہ بیت اللہ کے اندر داخل ہیں۔ یہ ساری جگہ حرم، بیت اللہ اور حتیم یہ امن کی جگہ ہے۔ یہ بھی آیت سمجھائی گئی، بتائی گئی، اور پھر ایمان والوں سے کہا گیا اے ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اس حال میں دنیا سے رخصت ہونا کہ اللہ پر تمہارا ایمان رہے۔ اور بالکل سورت کے آخر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والوں دیکھو حالات آئیں گے، ایسے حالات میں جمے رہنا، مضبوط رہنا، صبر کرنا، جتنے حالات آ جائیں، جس طرح ستایا جائے، پریشان کیا جائے، بالکل گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ کامیاب تو ایمان والے ہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔